الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 126 نمبر کی مجلس ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کی آیات پر یہ تفصیل مشتمل ہے۔ گزشتہ مجلس میں میراث کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ میراث کے بارے میں اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں اور میراث کی تقسیم کس طرح سے ہوگی اس کے بارے میں ایک تفصیل آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے۔ اس کو اگر میں دوبارہ دہراؤں گا تو مشکل ہوگا سمجھنا، اس لیے کہ گزشتہ اس میں کافی وقت لگ چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ مجلس میں بیٹیوں کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا، باپ کو کتنا حصہ ملے گا، ماں کو کتنا حصہ ملے گا، اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آج کی اس مجلس میں دو لوگوں کے بارے میں، گویا 3 لوگوں کے بارے میں میراث کا کیا حصہ ملے گا عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ نمبر 1 پر ہے شوہر کے احوال، یعنی شوہر کو بیوی کے انتقال کے بعد کتنا حصہ ملے گا۔ اسی طرح شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ اور ایک اور مسئلہ ہے جس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ جب اس کی بات آئے گی تو میں اس کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی 2 شکل ہیں۔ مرنے کے بعد بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی میت کی کوئی اولاد نہ ہو اس شوہر سے، یعنی موجودہ شوہر سے، اور اگر اس کا پہلے نکاح ہوا تھا نہ اس شوہر سے، کسی شوہر سے اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اس صورت میں شوہر کو اس کے مال کا آدھا حصہ ملے گا، اس کے مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے وہ اس کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویوں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے۔ کب؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کو اولاد نہ ہو۔ تو بیویوں کی اگر اولاد کوئی نہ ہو اس صورت میں شوہر کو بیوی کا چھوڑا ہوا مال کا اس کا حصہ آدھا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی کوئی اولاد ہو، میت کی کوئی اولاد ہو،
تو شوہر کو ربع یعنی چوتھائی حصہ ملے گا۔ مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ وارثین کون کون ہوں گے اس اعتبار سے الگ بات ہوتی ہے۔ تو چوتھا حصہ مل جائے گا شوہر کو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان بیویوں میں سے کسی کی کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس مال میں جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ فرمایا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، بعد اس کے کہ انہوں نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو وصیت، اور اگر کوئی قرض اس کے ذمے ہو تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد قرض اس کے مال میں سے ادا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو مال بچے گا اس مال میں یہ حصہ ملے گا کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ ملے گا۔ یعنی وراثت کا جو ضابطہ ہے تقسیم ہونے کا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے حالات کو دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کی باری آتی ہے تو تجہیز و تکفین میں اس کے مال ہی سے خرچ کیا جائے گا، اور تجہیز و تکفین کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے قرض تو نہیں، اگر قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسری کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اب وصیت کو تقسیم دے دینے کے بعد، کر دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے، اب اس مال میں وارثوں کا حق وابستہ ہے۔ اس صورت میں اگر شوہر ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے بیوی کی تو آدھا حصہ مل جائے گا، ورنہ چوتھا حصہ ملے گا۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اب یہاں بیویوں کے احوال ہیں کہ بیوی کو کتنا حصہ ملے گا شوہر کے انتقال کے بعد۔ تو 2 حصے ہیں ان کے۔ ایک حصہ ہے ربع، کہ اگر مرنے والے شوہر نے اپنی کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو چوتھا حصہ ملے گا بیوی کو۔ اس کو فرمایا اللہ نے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس کا جو تم نے ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو تم نے جو چھوڑا ہے اس کا ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ، اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ۔ آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ چوتھا حصہ زیادہ ہے، کم ہے، اور 8واں حصہ زیادہ ہے، ایسا تو نہیں لگ رہا۔ چوتھا حصہ جو ہے یہ زیادہ ہے اور 8واں حصہ کم ہے، اس لیے کہ مال اگر 4 حصوں میں تقسیم ہوگا تو مال کی مقدار زیادہ ہوگی، 8 حصوں میں تقسیم ہوگا تو مال کی مقدار کم ہو جائے گی۔ اس میں بھی فرمایا من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس میراث کو بھی اسی وقت تقسیم کیا جائے گا جب کہ اس کے مال سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اور وصیت کی ہوگی تو وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیویوں کے انتقال کے بعد شوہر کو جو حصہ ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا، اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا، اور بیویوں کو ملے گا شوہر کا حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا، اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً،
او امرأۃ ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہما السدس۔ اور اگر کوئی شخص وارث بنا رہا ہو اور وہ شخص ہے کلالہ۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے بعد نہ اولاد چھوڑی ہے نہ ماں باپ چھوڑے ہیں، یعنی اس کے انتقال کے وقت نہ اولاد زندہ ہے، زندہ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد یا تو تھی اور انتقال کر گئی یا اولاد ہی نہیں ہوئی، ماں باپ زندہ نہیں ہے، اس شخص کو کہیں گے کلالہ، کہ جس کے نہ ماں باپ ہوں انتقال کے وقت نہ اولاد ہو۔ تو ظاہر ہے کہ وراثت جو تقسیم ہوتی ہے یہ سب سے قریب ترین رشتہ دار میں تقسیم ہوتی ہے، تو سب سے قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے آدمی کا وہ اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کے بعد ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو یہاں دونوں قریبی رشتہ دار میں سے کوئی نہیں ہے، اب اس کا مال کس کو ملے گا؟ تو اس کی اور بھی مزید تفصیل ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اس کلالہ شخص کا، یا کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے نہ کوئی اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا کوئی ماں شریک بھائی بہن ہو۔ ماں شریک ایک ہوتا ہے حقیقی، ایک اولاد ہوتی ہے، یا بھائی ہوتا ہے ماں شریک، ایک بھائی ہوتا ہے باپ شریک۔ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ اس کو سمجھنا ہے کہ اگر آدمی کا نکاح ایک ہی عورت سے ہوا ہے، زندگی بھر ایک ہی عورت سے نکاح ہوا، تو اس سے جو اولاد ہوئی اور وہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن کسی عورت کا نکاح پہلے کسی اور شوہر سے ہوا تھا، اب اس کی طلاق کے بعد یا انتقال کے بعد دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا، اب جو اولاد ہوگی اس عورت سے، تو اس کی اولاد جو اس شوہر سے ہے، موجودہ شوہر سے، اور پچھلے شوہر سے جو اولاد تھی، یہ دونوں آپس میں ماں شریک بھائی ہیں، ماں شریک بھائی ہیں۔ اسی طرح اس کے الٹ ہو سکتا ہے کہ شوہر کی اولاد پہلی بیوی سے ہو اور پھر دوسری بیوی سے ہو، تو یہ دونوں باپ شریک کہلائیں گے، دونوں بیٹے باپ شریک کہلائیں گے۔ تو تین صورت ہے، حقیقی بھائی بہن ہو، یا ماں شریک ہو، یا باپ شریک ہو۔ یہاں جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ ماں شریک کا بیان ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہے، دونوں بچوں کی ماں ایک ہے، دونوں بھائیوں کی ماں ایک ہے۔ اگر یہ شخص وارث ہو رہا ہو تو فرمایا کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو مال کا، اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ملے گا، دونوں کو، اس کو بھی، ایک بھائی کو اور ایک بہن کو، دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ایک ایک ہوں۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں تو فرمایا کہ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو مال کے تہائی حصے میں یہ سب کے سب شریک شامل ہو جائیں۔ مال کے تہائی حصے میں جتنے لوگ ہیں، یہ جتنے بھائی بہن ہوں گے، یہ سب کو اسی ثلث کا حصہ ملے گا، یعنی تہائی حصہ ملے گا۔ ایک صورت میں آپ کو بتلایا تھا کہ حقیقی بھائی بہن ہو تو ان کا مسئلہ الگ ہے، اور باپ شریک ہو ان کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں جو مسئلہ ذکر ہوا ہے یہ ماں شریک کا ہے۔ باپ شریک کا جو مسئلہ بیان ہوا وہ اسی صورت کے سب سے آخری آیت میں، سورہ نساء جہاں مکمل ہو رہی ہے وہاں اس کا ذکر ہے۔ جب وہاں بیان پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کو میں ذکر کروں گا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس کا بھی یعنی مرنے والے کلالہ شخص کی بھی میراث اس وقت تقسیم ہوگی جب اس کے
مال میں سے قرض کو ادا کر لیا جائے گا یا وصیت کو نافذ کر دیا جائے گا اس کے بعد۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر مضار، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، یعنی بغیر نقصان پہنچائے اس دنیا سے آدمی جب رخصت ہو رہا ہو تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی مرتے ہوئے ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے بیجا دوسرے کو وصیت کر دیتا ہے کہ میں اگر کسی کو وصیت کر دوں گا تو میرے جو ورثہ ہیں، اب کون ایسا ہوگا جو اپنے ورثہ کو نقصان پہنچائے گا؟ ہوتا ہے بیٹے سے باپ ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے مال کا کوئی حصہ نہیں دوں، تو اس نے اٹھا کر کے کسی دوسرے کے لیے جس کو وہ پسند کرتا ہے پورے مال کی وصیت اس نے کر دی ہے، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، اس کا یہ غصہ بجا نہیں ہے۔ تو ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے وصیت کی ہے تو یہ وصیت کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ کہ مرنے سے پہلے یہ دعویٰ کرے کہ فلاں کا میں نے قرض لے رکھا ہے، وصیت نہیں کر رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے قرض دیا تھا اور اتنا قرض دیا تھا، گویا یہ چاہتا ہے کہ اپنے ورثہ کو اپنے مال کا کچھ حصہ دے دے اور قرض کا دعویٰ کر کے اس کا حصہ بغیر اس کے یعنی حقدار ہونے کے میں اس کو پیسہ دے دوں، یہ بھی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، الاضرار فی الوصیۃ من الکبائر، وصیت میں نقصان پہنچانا ورثہ کو یہ گناہ کبیرہ میں سے، تو ورثہ میں سے کسی کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کو اس کا حق دلانا ضروری ہے، دینا ضروری ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے میراث کے بیان کیے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کے احکام ہیں، مطلب یہ ہے یہ کوئی سرکاری قانون نہیں ہے، یہ دنیا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ جو توڑا بھی جا سکتا ہے، دنیا کا ہر قانون توڑا جا سکتا ہے، اللہ کا ایک بھی قانون نہیں ٹوٹ سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں اور اللہ کے حکموں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اگر تبدیلی لانا کسی کے بس کا ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اپنے حکم کو بدل سکتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص حتیٰ کہ نبی بھی آپ کے حکم کو بدل نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کے احکام ہیں، کیا مطلب ہے؟ طبیعت قبول کرے یا نہ کرے اسی کے مطابق تمہیں فیصلہ کرنا ہے، طبیعت قبول کرے یا نہ کرے۔ کسی کا کوئی بچہ کوئی بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بڑے بیٹے تو میرے سمجھدار ہو گئے، کاروبار سے لگ گئے ہیں، چھوٹے بچے کو اس کے کاروبار کے لیے میری زندگی میرے مرنے کے بعد اس کو زیادہ ملنا چاہیے، وصیت کر دی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیۃ لوارث، جو وارث بنتا ہے اس کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے، اگر کیا تو وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی، مانا ہی نہیں جائے گا، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ وارث کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے اس کے لیے وصیت جائز ہے، وہ بھی تہائی مال میں، اس سے زیادہ اگر کرتا ہے تو نافذ نہیں ہوگی، لیکن یہ تہائی میں بھی ورثہ کی اجازت ضروری ہے، ورثہ اگر اجازت دیں گے تبھی تہائی مال کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، وارث کو دیں گے، وصیت جس کے لیے کیا ہے اس کو دیں گے، اور اگر ورثہ راضی نہیں ہے تو بھی نہیں۔ فرمایا تلک حدود اللہ، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا، تلک حدود اللہ، صرف ابھی 20 منٹ ہوا ہے، 5 منٹ اور لگے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، جو اللہ نے ضابطے بیان کیے ہیں، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں مقرر کیے ہوئے، تو اللہ کے ضابطے سے تجاوز کرنا، اس سے آگے بڑھنا، یہ اپنے آپ کو جہنم میں
داخل کرنے کی خود ہی ایک کوشش ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی داخل فرمائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جنت کا مل جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو ضابطے اللہ نے بیان کیے ہیں ان کی پاسداری کرنا یہ بڑی کامیابی ہے، اور جو شخص ان حکموں کی پاسداری نہیں کرے گا وہ ظاہر ہے کہ بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اسی کو آگے اللہ نے بیان کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ ایسی آگ میں جو ہمیشہ، ایسے جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، خالدًا فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے دردناک ذلت آمیز عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ عذاب ذلت آمیز ہی ہوتا ہے، تو جو جہنم میں داخل کیا جانا گویا اس کو ذلیل کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابن کثیر میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور بہت ہی سوچنے سمجھنے کی ہے کہ اتنی چھوٹی سی غلطی پر کتنی سخت پکڑ ہے۔ اس لیے کہ میراث کا جو مسئلہ ہے اس میں اکثر لوگ غافل ہیں۔ میراث کے مسئلے میں اکثر لوگ جو دیندار بھی سمجھے جاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ سب اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ بیٹیوں کو کوئی حصہ، یعنی بہنوں کو بھائی کوئی حصہ نہیں دیتے، یہ کہہ کر کہ باپ نے جہیز میں اس کو بہت کچھ دے دیا۔ باپ نے اپنی زندگی میں جو تصرف کیا ہے وہ تصرف الگ ہے۔ یہ جو ضابطہ ہے یہ مرنے کے بعد کا ہے، اور مرنے کے بعد یہ کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا کہ بہنوں کا حصہ مل چکا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں پہلے ہی اختیار دیا کہ اپنی زندگی میں اپنے سارے مال کو تقسیم کر دو، جس کو جتنا دینا چاہو دے دو، مرنے کے بعد ہمارے ضابطے سے تقسیم ہوگا، ہمارے ضابطے سے تقسیم ہوگا۔ اگر اس کے خلاف ورزی کی جائے گی تو وہ بہت بڑا گنہگار، سخت گنہگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنۃ، کہ ایک شخص پوری زندگی 60 سال لکھا ہے، یعنی 70 سال کی پوری زندگی خیر کے اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن فرمایا فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، جب وصیت کرنے لگتا ہے تو اپنی وصیت میں ظلم کر جاتا ہے۔ فرمایا فَيُخْتَمُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، تو اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ایک برے عمل پر ہوتا ہے۔ فرمایا فَيُدْخُلُ النَّارَ، اس عمل کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے، بچوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، ورثہ کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، بلا وجہ وصیت کسی کے لیے کر دینے کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ پوری زندگی عبادت کرتا رہا اور اس عبادت کرنے کا اس کو ثواب تو ملا ہی، لیکن اخیر میں ایک عمل اس نے اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کر لیا، تو اس کا یہ عمل اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ 70 سنہ، اور ایک شخص ایسا ہے جو پوری زندگی برے عمل کرتا ہے، اور کہا فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، اور اخیر میں جب وہ وصیت کرتا ہے، وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال کو تقسیم کرنے کا جو اس نے ضابطہ بنایا ہوتا ہے، اور اس میں وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ زندگی بھر برے کام کیا لیکن اخیر میں عدل و انصاف اپنے مال میں کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، تو اس کا خاتمہ خیر عمل پر ہوتا ہے، بہترین عمل پر ہوتا ہے۔ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، تو یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے کہ کس حالت میں اس کی وفات ہوگی۔
اگر زندگی بھر عبادت کرتے ہوئے اس نے گزارا ہے اور آخر میں جب انتقال کے وقت اگر اس نے کچھ کلمہ کفر بک دیا تو یہ کفر ہی سے دنیا سے رخصت ہے۔ اور اگر زندگی بھر خدا نخواستہ گناہ کرتا رہا اور آخر میں اگر اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی یا اچھا جملہ اچھا کام اس نے کر دیا، اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جہنم سے بچا کر کے جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے۔ تو اسی کو یہ فرمایا اس حدیث کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس قول کی تائید، میری اس بات کی تائید اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے تلک حدود اللہ، یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنے وراثت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کے خلاف تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے گزشتہ بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص نے انگریز کے پاس اپنا دعویٰ لے کر کے گیا کہ میرا یہ مال جو میرے باپ نے چھوڑا ہے، اس مال کو آپ اپنے اعتبار سے، انگریز سے کہتا ہے اپنے اعتبار سے اس کو تقسیم کر دو، جو تمہارا ضابطہ ہے۔ اور کافروں کا کیا ضابطہ ہے؟ عورتوں کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، یا ملے گا تو پورا برابر ملے گا، جتنا لڑکے کو اتنا لڑکی کو بھی۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ہی جملے میں، ایک ہی آدھی لائن کے اندر اللہ نے بتلا دیا کہ تمہیں کس طرح سے مال تقسیم کرنا ہے، تم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج جب ہمیں اپنے من کی بات کرنی ہوتی ہے اور اپنے مطابق فیصلہ کروانا ہوتا ہے تب ہم شریعت کی طرف جاتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں اپنے مزاج کے خلاف، شریعت کے خلاف فیصلہ کرانا چاہتا ہے اپنے مزاج کے مطابق تو کافروں کے پاس جاتا ہے، کافروں سے فیصلہ کرواتا ہے۔ اور کافر کیسے فیصلے کریں گے؟ کفر والے فیصلے ہوں گے، اللہ والا فیصلہ تو نہیں ہوگا، اللہ والا فیصلہ تو اللہ والے گھر میں ہوگا۔ تو کافروں کے پاس جائیں گے تو کافروں والے فیصلے وہ سنائے گا، اس لیے کہ وہ تو آپ کے مطابق فیصلہ، وہ اپنے حساب سے فیصلہ کر دے گا۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا فیصلہ کیسا ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے یا شریعت کے خلاف ہونا چاہیے۔ بس انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلی باتیں عرض کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔